اولی الامر یہ کون لوگ ہیں؟ اس حوالے سے مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، مختلف نظریات ہیں. یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی. جو اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو. اولی الامر کون ہے؟ اس حوالے سے اہل علم کے مختلف نظریات ہیں. صحابہ اکرام سے لے کر بعد کے مفسرین تک کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پاس معاملے کو پتہ لے کر جائے. اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 83 میں رہنمائی ملتی ہے کہ اولی الامر کے بارے میں کن لوگوں کا نظریہ زیادہ درست ہے، کن لوگوں کی بات میں زیادہ وزن ہے. ارشاد ہوا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات، کوئی خبر اطمینان کی یا خوف کی، أَذَاعُوا بِهِ، تو وہ لوگ اس بات کو پھیلا دیتے ہیں، بات کی تحقیق میں نہیں جاتے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی تو اس میں بہت اختلاف پاتے. پہلے سورت میں کوئی اور مضمون ہوتا، آخری سورت میں کوئی اور مضمون ہوتا. لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے، کہیں بھی اس کی آیتیں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں. یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ اس کی آیات کا آپس میں اختلاف نہیں، مضامین آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں. اگر کسی کو بظاہر ٹکراؤ نظر آتا ہے تو اس کے فہم کا قصور ہے، اس کی سمجھ کی کمی ہے. اللہ نے اس کتاب کو اختلاف سے پاک رکھا ہے، اور یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے. جتنی اس وقت روئے زمین پہ کتابیں ہیں، سب کتابوں میں آپس میں مضامین مختلف ہیں، صرف قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اور یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ باقی کوئی کتنا ہی دانا بندہ، تمام چیزوں کو مد نظر رکھنے والا، سارے زاویوں کو سامنے رکھنے والا، جب کوئی کتاب لکھے، کوئی مضمون لکھے تو غور و فکر کرنے والوں کو اس میں اختلاف نظر آئے گا. فقیر نے عرض کیا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے جب کتاب الام لکھی، یہ تاریخ اسلام کا اور اسلام کے ذخیرہ علمی کا ایک بڑا شاہکار ہے. کتاب الام 14 جلدوں میں ہے کہ مسائل اور پھر اس کے پیچھے قرآن کی دلیل اور احادیث کی دلیل، صحابہ اکرام کے اقوال، تابعین کے آثار. بہت بڑا کام ہے امام شافعی کا کتاب الام. اور جو امام شافعی کی کتاب الرسالہ ہے، یہ اصول فقہ اور اصول حدیث پر مشتمل ہے. یہ کتاب الام کا مقدمہ ہے. جب کتاب الام لکھی تو آپ نے 100 مرتبہ شاگردوں کے سامنے اس کی قرات کی. یعنی آپ پڑھتے تھے اور شاگرد سنتے تھے، شاگرد پڑھتے تھے اور آپ سنتے تھے کہ مضامین کا کہاں کہاں اختلاف ہے.
جب بھی پڑھتے تھے کہیں نہ کہیں اختلاف ہوتا تھا، جب بھی پڑھتے تھے، جب 100 مرتبہ ہو چکا تو آپ نے فرمایا اب اس کو اسی طرح چھاپ دیا جائے، شائع کر دیا جائے، عام کر دیا جائے۔ اختلاف ضرور رہے گا، اس لیے کہ اللہ کی غیرت گوارا ہی نہیں کرتی کہ قرآن کی طرح کوئی کتاب اختلاف سے پاک ہو۔ یہ صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اور کسی کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف ہوتا، مضامین مختلف ہوتے، لیکن اس میں مضامین مختلف نہیں ہے۔ یعنی یہ اولی الامر وہ لوگ ہیں اس بارے میں جو آج تک ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اولی الامر وہ لوگ ہیں جو کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گہرا علم رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی نیت کی خوبی کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور جب بھی امت کو مشکل پیش آتی ہے، پہلے مسئلے کا حل موجود نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے حل کرتا ہے۔ اس سے مراد علماء ربانیین ہیں، علماء حق ہیں، اور اہل بیت رسول کے وہ افراد ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ نے کتاب اللہ کو دیا، اور حضور علیہ السلام جن کے ساتھ قرآن کو چھوڑ کے گئے۔ یہ قیامت تک امت کی رہنمائی یا تو اہل حق علماء کریں گے جو انبیاء کے وارث ہیں، یا اولاد رسول کے وہ لوگ کریں گے جو اس کتاب کے وارث ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ فہم اور زیادہ فراست عطا فرمایا ہے کہ جب باقی علماء کو بھی مشکل پیش آ جائے اور ان سے مسئلے کا حل نہ نکلے تو وہ اس بندے کے پاس جائے جو اولاد رسول میں سے ہو اور اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہا ہو، اور اللہ نے اسے کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائی۔